اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، جو اللہ نے دین بھیجا ہے اپنے نبی کے پاس اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو، قالو، وہ کہنے لگے نہیں، ہم اس کی اتباع تو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تو نمونہ موجود ہے، ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے۔ جی آپ کے پاس کیا نمونہ ہے؟ کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جس چیز پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے نا، ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے، اسی کی اتباع کریں گے، وہی کام ہم کریں گے، اور ہم سے کچھ نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ ہے بنیاد گمراہی کی۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یہ باپ دادا ہی کے پیچھے چلیں گے، اگرچہ ان کے باپ دادا کے پاس دین کی ذرہ بھی سمجھ نہ ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے، ولا یہتدون، اور کسی آسمانی کتاب کا علم، ہدایت، اس کی تعلیمات ان کے پاس نہ ہوں، پھر بھی باپ دادا کے پیچھے چلیں گے۔ کیا مطلب ہوا؟ اگر باپ دادا کے پاس دین کی سمجھ ہو، باپ دادا آسمانی کتابوں کا علم رکھتے ہوں، پھر ان کے پیچھے چلیں، اور اگر ویسے ہی جی ہم تو باپ دادا کے پیچھے چلیں چاہے وہ جیسے کیسے تھے، ہاں وہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں اور آسمانی کتاب کا علم ان کے پاس ہو، ہدایت ان کے پاس ہو، پھر ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اور اسی چلنے کا نام عربی میں اس کو کہتے ہیں تقلید، عربی میں اس کو کہتے ہیں تقلید۔ تقلید کا معنی یہی ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے پر، نیک آدمی پر اعتماد کر کے اس کی بات کو ماننا، اسی کا نام تقلید ہے۔ جو مسائل قرآن مجید میں نہیں ہیں، احادیث مبارکہ میں واضح طور پر نہیں ہیں، اب وہ مسئلہ پیش ہے جو ہم کہاں جائیں گے؟ تو پوری امت نے 4 بزرگوں کا انتخاب کیا اور ان کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ ہیں، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کے علم، بزرگی، تقوی پر اعتماد کیا ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ ان بزرگوں پر اعتماد کر کے ہم ان کی بات مانیں گے، یہ ہمیں اللہ کا حکم بتلائیں گے، اللہ کے رسول کا حکم بتلائیں گے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے، قرآن پاک موجود ہے، اس کو سمجھو خود اور عمل کرو، اور حدیثیں موجود ہیں وہ ان پر عمل کرو۔ جی بالکل، قرآن کریم ایک سمندر ہے، سمندر جو ہمارے پاس یہ دوسرا موجود ہے، قرآن مجید تو سمندر ہوا علم کا، ایک اور سمندر ہے، اس میں پانی، اس کے پانی میں مچھلیاں اور طرح طرح کی چیزیں، ہیرے جواہرات موجود ہیں، جائیں اس سمندر سے نکال کر آئیں۔ اس سمندر میں جانے کے لیے تیراک ہونا ضروری ہے، ماہر ہونا ضروری ہے، جو اندر جانا بھی جانتا ہو، نکلنا بھی جانتا ہو، ورنہ مچھلی تو جب آئے گی خود سمندر کے حوالے انہی مچھلیوں کی خوراک بن جائے گا۔ قرآن مجید بالکل موجود ہے، حدیثیں بالکل موجود ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی علوم کی ضرورت ہے۔ وہ اگر علم نہ ہو تو یہ قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا جی ہم دین خود سمجھیں گے، وہ تھا امام، نماز پڑھاتا تھا، وہ جب نماز پڑھائے، کچھ اردو پڑھا ہوا تھا، حدیث کی کتابیں دیکھ لیتا، کہنے لگے جی ہم حدیث پر خود ہی عمل کریں گے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی حدیث پر عمل کرو۔ وہ اپنا نماز پڑھاتا تو یوں ہلتا تھا۔ اب اس کو کسی نے کہا امام صاحب یہ کیا ہے، آپ یہ ہل کر حرکت کر کے نماز کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس نے کہا حدیث میں آیا کہ یوں ہل کر نماز پڑھاؤ۔
न कभी कहाँ। उसने उर्दू की किताब दिखाई, उसमें लिखा हुआ था एक हदीस का तर्जमा, और उर्दू था पुराने ज़माने की लिखाई। पुराने ज़माने में ये जो अपना जिसको हम छोटी ये कहते हैं और एक बड़ी ये होती है, इस तरह वो पहले उर्दू में छोटी या जो होती है इसको भी वो यूं करके लिखते थे। अब हदीस ये है, मन अम्मा मिनकुम फल युखफ़िफ़, ये हदीस है कि जो आदमी तुम में से इमाम हो, इमामत करवाए, वो नमाज हल्की फुल्की पढ़ाए, यानी मुख्तसर किरात करे, मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि पीछे बूढ़े बीमार सब लोग होंगे। अब वो लिखा हुआ था अपना हल्की, अब ज़बरें तो थी नहीं, ज़बरें ज़ेरें, तो उसने वो या यूं लिखी हुई थी, उसने उसको पढ़ा हिल के पढ़ाए। अब उसने उर्दू का तर्जमा देख लिया और वो कई अरसे तक नमाज जो है वो यूं पढ़ाता रहा। तो जब आदमी किसी उस्ताद से कुरान और हदीस नहीं समझता, फिर इस तरह की गलतियां करता है। बहरहाल अपना जिनके बड़े कुरान और हदीस के उलूम से वाकिफ़ हूँ, बेशक उन बुज़ुर्गों की बात माने। हम बुज़ुर्गों ही के पीछे चल रहे हैं, अपने अल्लाह वाले जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्हीं की बातें हैं। ये जो कुछ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तर्जमा सामने लिखा हुआ है, ये हमारे बड़ों का लिखा हुआ है, उनकी बात मानकर वो आपके सामने भी है, हम सब उसकी पैरवी करते हैं, चलते हैं। जिनके बड़े ऐसे ना हों उनको चाहिए कि फिर बड़ों के पीछे ना चले। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की समझ अता फरमाएं।